بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکافل کے حوالے سے آج ہمارا 8واں سیشن ہے۔ پریویس سیشنز کے اندر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ تکافل کیا ہوتا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کے کافی سارے پلانز ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے دوست پوچھتے رہتے ہیں، کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ تکافل کیا ہوتا ہے اور کیا پاکستان کے اندر اسلامک انشورنس ممکن ہے۔ ہم اس کو انشورنس تو نہیں کہہ سکتے، تکافل کا چونکہ ایک الگ اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، تو ہم آج اس کو ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر کون کون سی ایسی کمپنیاں ہیں کہ جو تکافل کی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں، اور ہم بریفلی یہ بھی دیکھیں گے کہ تکافل کیا ہوتا ہے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ میرے سامنے یہ ویکیپیڈیا کا اردو پیج کھلا ہوا ہے، جہاں سے میں نے تکافل کو سرچ کیا کہ تکافل کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی سائٹ ہے، اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو یہ اسلامی فقہ کے حوالے سے انہوں نے کافی ساری چیزیں، سود کیا ہوتا ہے، اس کی ممانعت کے حوالے سے، قمار، غرر، یہ ساری چیزیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہاں پہ بیان کی ہوئی ہیں۔ بیکاز وی آر کنسرنڈ ود تکافل، تو تکافل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کفالت سے نکلا ہے، اور کفالت ضمانت اور دیکھ بھال کو کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں باہم ایک دوسرے کا ضامن بننا یا ہم ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا اسے مراد لے سکتے ہیں۔ اگر اس کو میں اور سادہ لفظوں میں بیان کروں تو ہم اس کو میوچل انشورنس کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو میوچل پروٹیکشن کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ، اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے آنے والے مستقبل میں پیش آنے والے کسی بھی ممکنہ حادثے سے نمٹنے کے لیے، اور وہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، وہ اس بات کا نیت کرتے ہیں اس بات کی کہ اگر ہم سب لوگوں میں سے کسی ایک کو آنے والے وقت میں کوئی حادثہ درپیش ہو تو ان پیسوں سے اس کی مدد کی جائے گی، اور ہماری طرف سے یہ پیسے اس کو ڈونیشن ہو جائے گا، عطیہ ہو جائے گا۔ اب اس تکافل کے عقد تبرع کے نتیجے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی قسم کا کوئی سود کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ اب قرآن اور سنت میں جو تکافل کا تصور ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اس کو میوچل انشورنس کہہ سکتے ہیں، اور اسلام کی جو خلاصہ اگر نکالیں سارا تو وہ میوچل انشورنس ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انشور کریں، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آئیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اسی طرح سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ کافی ساری ڈیٹیلز ہیں، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ google.com پہ جائیں، وہاں پہ جا کے اردو میں لکھیں تکافل، اور آپ کے سامنے ویکیپیڈیا کا یہ پیج اوپن ہوگا۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ میرے سے آ کے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں خود اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں، لیکن توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل سلیم عطا کی ہے، اس عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تمام تر کوششیں، اپنی پلاننگز، سارا کچھ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ جیسا کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اب تکافل کا طریقہ کار، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں، اور وہ کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم سارے لوگوں میں سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کی مدد یہاں سے کی جائے گی، اس کی تمام تر ضروریات، ان کی کفالت یہاں سے کی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے تکافل کا سٹرکچر کام کیسے کرتا ہے۔ اب یہ پارٹیسپینٹ ہے، جو بندہ پیسے ادا کر رہا ہے، یہ پارٹیسپینٹ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ جب یہ پیسے، اب دیکھیں، ابھی تک میری اس سے مراد کوئی خاص تکافل کمپنی میں نے نہیں لی، میں جرنل تکافل کے سٹرکچر کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اب یہ پارٹیسپینٹ ہے، جب یہ پیسے دے گا تو اس کے پیسے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیے جائیں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہوگا جو اس کے سرمایہ کاری میں لگا دیے جائیں گے، دوسرا حصہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے کچھ پیسے وقف فنڈ کے اندر ڈال دیے جائیں گے،
اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ اس کے پیسوں سے کمپنی اپنی وکالہ فیس لے گی سالانہ کے حساب سے۔ اب کمپنی جتنے بھی پارٹیسپینٹ پیسے دیتے ہیں وہ ان پیسوں کی اونر نہیں ہوتی، وہ ایک تکافل آپریٹر کے طور پر کام کرتی ہے، یا ہم اس کو وکیل کہہ سکتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ جیسے دو بندوں نے مل کر کاروبار شروع کیا اور انہوں نے ایک تھرڈ پرسن کو اپنا ایک ملازم کے طور پر بٹھا دیا کہ جو ان کے معاملات کا حساب رکھے، جو ان کے معاملات کو چلائے۔ تکافل کمپنی کی حیثیت جسٹ لائک اسی بندے کی طرح ہوتی ہے کہ جو ان کے معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ پیسے اس کے سرمایہ کاری میں جائیں گے، یہ پیسے وقف فنڈ میں جائیں گے۔ اب جتنے بھی لوگ تکافل پلان خریدیں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ سارے کچھ نہ کچھ پیسے وقف فنڈ کے اندر ڈالیں گے۔ اگر ان سارے لوگوں میں سے خدا نخواستہ کوئی بندہ وفات کو آ جائے، کسی کو حادثہ درپیش ہو، کوئی ڈس ایبل ہو جائے، تو ان سارے لوگوں کی مدد یہاں سے کی جائے گی، اور جو لوگ تندرست رہیں گے، صحت مند رہیں گے، ان سارے لوگوں کی طرف سے یہ پیسے عطیہ ہو جائیں گے ان سارے لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس پول کے اندر حصہ لیا۔ اور اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا، کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ پیسے اس پول کے اندر سرپلس تصور کیے جائیں گے اور یہ سرپلس واپس اپنے پارٹیسپینٹس کو ریٹرن کر دیا جائے گا۔ دس از دی اسٹرکچر آف تکافل۔ اب یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ایک بندے نے 1,01,27 روپے کا پلان خریدا۔ اب اس کے پیسے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیے گئے، 1,00,000 روپیہ اس کا سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا اور 127 روپیز اس کے وقف پول میں ڈال دیے گئے۔ اب وقف پول جو ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر سے تمام تر لوگوں کی پیش آنے والی مشکلات، پیش آنے والی بیماریاں، حادثات، وہ سبھی کے سبھی اسی کے اندر سے مینج کیے جائیں گے۔ جبکہ انشورنس میں ایسا نہیں ہوتا۔ انشورنس میں کمپنی اپنے سارے پیسے کی اونر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پیسے دینے والے لوگ وہ سارے کلائنٹ ہوتے ہیں۔ تکافل کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ تکافل کا سٹرکچر یکسر مختلف ہے۔ اس کے اندر کمپنی ہمارے پیسے کی اونر نہیں ہوتی، کمپنی کی حیثیت جسٹ تکافل آپریٹر کی ہوتی ہے، وہ جسٹ لائک ایک ملازم ہوتی ہے اور وہ اپنے وکالہ فیس دیتی ہے اس سارے اکاؤنٹس کو مینج کرنے کے لیے۔ دس از دی بریف کانسیپٹ آف تکافل۔ یہ شرعی اصولوں کے عین مطابق ہے، یہ سود، قمار اور غرض سے بالکل پاک ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم سود کو ڈیفائن کریں تو سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی طے شدہ رقم ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ طے کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 1,00,000 روپیہ مجھے دیا اور میرے ساتھ یہ طے کر لیا کہ 1 ماہ کے بعد میں 1,05,000 روپیہ لوں گا، چاہے تمہارا یہ لاکھ ڈوب جائے تو دیٹ ول بی انٹرسٹ۔ تو اسلام نے اس کو ڈسکرج کیا ہے، اسلام سود کی ممانعت کرتا ہے۔ اب یہ تکافل کا نظام یہ غرر سے پاک ہے۔ غرر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا، چیز بیچتے وقت دھوکہ دینا۔ مثال کے طور پہ دریا میں مچھلی، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، بھاگے ہوئے غلام کی بے، یہ سب غرر ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک غلام تھا، وہ بھاگ گیا، آپ کو 3 دن سے مل نہیں رہا، آپ کسی بندے کے ساتھ اس کا سودا کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ تم ڈھونڈ لو تو تمہارا مجھے 5,000 روپیہ دے دے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں غرر ہوگا، اس میں انسرٹینٹی ہوگی، اس میں چیٹنگ ہوگی۔ ایسے بھی ممکن ہے کہ اس کو غلام ملے اور ایسے بھی ممکن ہے کہ اس کو نہ ملے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ اپنے تالاب میں مچھلیاں اس کی سیل کرے اور یہ کہ جی اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارا، مجھے اتنے پیسے دے دو، اب عین ممکن ہے کہ وہ جو بندہ خریدتا ہے وہ بہت زیادہ پیسے کما جائے اور عین ممکن ہے کہ وہ لاس میں چلا جائے۔ تو اسلام اس طرح کے غرر کو بھی ناپسند کرتا ہے اور تکافل کے اندر غرر کا جو عنصر ہے وہ بالکل نہیں ہوتا۔ تیسری چیز آ جاتی ہے جوا۔ جوے کو انگریزی میں گیمبلنگ کہتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز کے اوپر بھی چیک لگایا ہے، ممانعت کی ہے۔ اب دیکھیں جو انشورنس کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر بیسیکلی گیمبلنگ ہوتی ہے۔ آپ نے گاڑی خریدی، گاڑی کی انشورنس کروائی، آپ نے 50,000 روپیہ سالانہ ادا کیے اور کمپنی سے آپ کا یہ طے ہوا کہ اگر کوئی حادثہ درپیش ہو تو اس گاڑی کے نقصان کی صورت میں کمپنی 5 لاکھ کا کلیم دے گی۔ اور اگر اب دیکھیں اس میں جو کلیم ہے وہ مشروط کر دیا گیا ہے حادثے کے ساتھ، اور حادثہ ایسی چیز ہے جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر گاڑی کا حادثہ ہوا تو کیا ہوگا کہ اس میں کمپنی لاس میں جائے گی، اور اگر گاڑی کا حادثہ نہ ہوا
تو اس میں کیا ہوگا, اس میں وہ بندہ لاس میں جائے گا جس کے 50,000 جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. دس از گیمبلنگ. اسلام ڈسکریجز دی گیمبلنگ. اسلام اس کو سختی کے ساتھ منع کرتا ہے. تکافل میں نہ تو جوا ہوتا ہے, نہ اس میں غرر ہوتا ہے, نہ اس میں قمار ہوتا ہے, اور نہ اس میں سود ہوتا ہے. داؤد فیملی تکافل کا جو سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں, آپ ایک پلان خریدیں, پلیٹ خریدنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو بلا سود آپ کو قرضہ دیا جاتا ہے. اب تکافل آپریٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے اندر کون کون سی کمپنیاں ہیں کہ جو تکافل پرووائڈ کر رہی ہیں, تو آپ جا سکتے ہیں takaful.com.pk کے اوپر. بہت اچھی کمپنی ہے یہ, تکافل سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے بعد الہدا, یہ بھی بہت اچھی کمپنی ہے, یہ بھی تکافل سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے بعد داؤد فیملی تکافل کو آپ دیکھیں, یہ بھی بہت اچھی کمپنی ہے, یہ بھی تکافل کی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اس کمپنی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے اس کے چیئر پرسن معروف عالم دین اور اسکالر مفتی منیب الرحمان ہیں. ان کا یہ فتویٰ ہے, ان کا یہ یوٹیوب کے اوپر جو بیان موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپنی کا سارا آنے والا پیسہ جس جگہ پہ اس کو لگایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا شریعہ ایڈوائزری بورڈ کی زیر نگرانی لگایا جاتا ہے, اور جو لوگ اس کا پلان خریدیں وہ اس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ شرعی طور پر ہر لحاظ سے محفوظ ہے, اس میں سود, قمار, غرر, جوا, کوئی اس طرح کا عنصر شامل نہیں. تو اس کے علاوہ پاک قطر فیملی تکافل, پاک کویت فیملی تکافل, یہ ساری تکافل آپریٹرز ہیں پاکستان کے اندر جو سود سے پاک اسلامک انشورنس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. You can buy any one of them. It is quite safe according to Sharia point of view.